اگر میں کسی سے کہوں کہ اس سال کے پہلے 6 مہینوں میں ہی تقریباً 3,50,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد اپنا سب کچھ چھوڑ کر ملک سے باہر جا چکے ہیں تو شاید پہلی دفعہ سننے میں یہ صرف ایک نمبر لگے۔ 3,50,000 یہ بالکل بھی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ذرا اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کسی چھوٹے شہر کی پوری آبادی بنتی ہے جو صرف 6 مہینے کے اندر اپنا سامان پیک کر کے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اور یہ کوئی عام لیبر نہیں ہے جو باہر جا رہی ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کل جب میں نوائے وقت اور گلف نیوز کی 2025 کی تازہ ترین رپورٹس پڑھ رہی تھی تو یہ اعداد و شمار دیکھ کر واقعی دماغ گھوم گیا۔ ہم یہاں اپنے ٹاپ ٹیئر پروفیشنلز کی بات کریں۔ بالکل، اور یہی آج کی ہماری اس نشست کا بنیادی مقصد بھی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور آج ہم اس برین ڈرین کو صرف لوکل پالیٹکس یا اکانومی کے رونے دھونے تک محدود نہیں رکھیں گے، ہم اس کو ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ اینگل سے دیکھنے والے ہیں، اور وہ ہے دی یونائٹڈ اسٹیٹس کی فارن پالیسی۔ یہ کنیکشن عام طور پر لوگ نہیں بناتے، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، اور اس کنیکشن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ان اخباری رپورٹس کے ساتھ ساتھ ڈینیل مارکے کی بہت ہی مشہور کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان کے نوٹس ہیں، اور اس کے علاوہ فریڈرک نارمن فاؤنڈیشن کی ایک تحقیقی رپورٹ ہے جو کہ 2024 کے امریکی انتخابات کے پاکستان پر اثرات کو اینالائز کرتی ہے، رائٹ؟ جی بالکل۔ ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ ڈینیل مارکی نے جو 3 امریکی حکمت عملیاں یا اسٹریٹجک آپشنز تجویز کیے ہیں ان کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ کسی قریبی اسپتال میں کوئی ڈھنگ کا ڈاکٹر بچا ہے یا وہ بھی کینیڈا شفٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ اینگل واقعی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اکثر ان چیزوں کو الگ الگ ڈبوں میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ مطلب لوگوں کو لگتا ہے فارن پالیسی الگ ڈبہ ہے اور اسپتالوں کا حال الگ ڈبہ ہے، جبکہ ریالٹی میں یہ سب آپس میں بہت ڈیپلی انٹرلنکڈ ہے۔ بالکل۔ سب سے پہلے ذرا ان 3.5 لاکھ لوگوں کی پروفائل پر غور کرتے ہیں جو گلف نیوز اور نوائی وقت نے ہائی لائٹ کی ہے۔ جب ملک سے عام لیبر باہر جاتی ہے تو وہ ریمیٹنسز یعنی زر مبادلہ واپس بھیجتی ہے، جس سے اکانومی کو تھوڑا سہارا ملتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں جو انخلا ہو رہا ہے، جو لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی تعداد ڈاکٹرز، نرسز اور ٹیکنیکل ماہرین کی ہے۔ ہیلتھ کیئر سیکٹر اس وقت لٹرلی ایک سنگین بحران سے گزر رہا ہے۔ تو پھر یہ پروفیشنلز آخر کیوں جا رہے ہیں؟ رپورٹس اس حوالے سے بالکل کلیئر ہیں۔ وجوہات میں کم تنخواہیں ہیں، کریئر میں آگے بڑھنے کے مواقع ختم ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اسپتالوں کے اندر سیکیورٹی اور تحفظ کا ٹوٹلی فقدان ہے۔ مطلب ایک ٹاپ سرجن جس نے اپنی زندگی کے 10-15 سال پڑھائی اور ٹریننگ میں لگائے ہیں، وہ کیوں ایسی جگہ کام کرنا چاہے گا جہاں اس کو بیسک فیسلٹیز نہ ملے اور لائف سیکیورٹی نہ ہو؟ وہی تو۔ اور اگر ہم ان کی منزلیں دیکھیں تو وہ بھی بہت اسپیسیفک ہیں۔ یہ ماہرین گلف اسٹیٹس، UK اور کینیڈا کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو صرف پیسہ نہیں مل رہا بلکہ ایک پورا ایکو سسٹم مل رہا ہے جہاں ان کی سکلز کی قدر ہے۔ لیکن جب میں ان رپورٹس کو پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک بہت ہی عجیب آئرنی، ایک بڑا عجیب سا تضاد نظر آیا۔ کس قسم کا تضاد؟ ہمارے سورسز میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL کا ذکر ہے۔ یہ قانون 1981 میں بنایا گیا تھا۔ ریاست کے پاس ایک اتنا پاورفل ٹول موجود ہے کہ وہ کسی کو بھی ایئرپورٹ سے واپس بھیج سکتی ہے۔ پولیٹیکل موومنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ صحیح۔ ہسٹری بھری پڑی ہے جہاں پولیٹیشنز کی موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ECL کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر یوز کیا گیا۔ لیکن جب بات آتی ہے اپنے سب سے قیمتی آسے سے یعنی اپنے ڈاکٹرز اور انجینئرز کو روکنے کی، تو ریاست ٹوٹلی بلینک ہے۔ یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی اکنامک کنٹرول لسٹ ہے اور نہ ہی کوئی ایسی پالیسی جو ان ماہرین کو یہاں رکنے پر مجبور کر سکے۔ جو لوگ معاشی بحران کی وجہ سے جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی معاشی حل نہیں نکالا جا رہا۔ کی جاتی ہے کسی کو روکنے کے لیے تو وہ پالیٹکس یا کرپشن کیسز تک تو شاید ٹھیک لگتا ہے، لیکن آپ ایک برین سرجن کو فورس کر کے اسپتال میں پرفارم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی فیکٹری کا ورکر تھوڑی ہے جس کو آپ زبردستی بٹھا دیں۔ ایگزیکٹلی۔ اگر اس ڈاکٹر کو لگ رہا ہے کہ معاشی بحران کی وجہ سے اس کی فیملی کا فیوچر سیکیور نہیں ہے تو وہ جائے گا۔ ان ماہرین کو روکنے کے لیے فورس نہیں بلکہ معاشی کشش اور ایک فنکشنل سسٹم چاہیے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ اور ریاست یہاں ٹوٹلی ناکام نظر آتی ہے۔ ان لوگوں کا جانا کوئی خوشی کا فیصلہ نہیں ہوتا، حالات انہیں مجبور کر رہے ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عام عوام پر پڑ رہا ہے۔
ہاں، جب ایک نارمل انسان کسی ایمرجنسی میں اسپتال پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ سٹینڈرڈ کیئر فراہم کرنے کے لیے وہاں ایکسپیرینسڈ سٹاف ہی پورا نہیں ہے۔ یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے اس وقت۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ان لوکل مسائل کو کہ اسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے اٹھا کر بین الاقوامی سیاست کے لینس سے دیکھتے ہیں تو سٹوری ایک نیا ٹرن لیتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ڈینیل مارکی کی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان پر آتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے پالیسی میکرز کے سامنے 3 اسٹریٹجک آپشنز رکھے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ان تینوں آپشنز کو ایک ایک کر کے ڈائسیکٹ کریں، کیونکہ یہ سیدھا اس برین ڈرین سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ ذرا پہلے آپشن کو ایکسپلین کریں۔ ضرور۔ ڈینیل مارکی کی اس کتاب کا کور تھیسس اس کے ٹائٹل میں ہی چھپا ہے، نو ایگزٹ۔ یعنی امریکہ کے لیے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اسے وہ کہتے ہیں ڈیفینسو آئسولیشن۔ دفاعی علیحدگی، اس کا عام لفظوں میں کیا مطلب بنتا ہے؟ اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک ملک اپنے ارد گرد ایک مضبوط قلعہ بنا لیں اور باہر والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اس اسٹریٹجی کے تحت امریکہ اپنی توجہ صرف اور صرف اپنے تحفظ پر رکھتا ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی اور نیوکلیئر پرولیفریشن جیسے خطرات امریکہ تک نہ پہنچے۔ تو وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں اس سیناریو میں؟ وہ پاکستان پر معاشی اور سفارتی دباؤ بڑھاتے ہیں۔ خطرات کو روکنے کے لیے معاشی طور پر دبا کے رکھنا اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ اچھا۔ اور اس میں انڈیا اور یو اے ای جیسے ریجنل پارٹنرز کو لیوریج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان کو اسٹرکٹلی کنٹین کیا جا سکے۔ یہ ایک بہت ہی سخت اور دوری والا رویہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیفینسو انسولیشن میں امریکہ ایفیکٹولی کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ سے یا آپ کے انٹرنل مسائل سے کوئی سروکار نہیں، بس ہمارے انٹرسٹ سیکیور رہنے چاہیے، اور اگر اس کے لیے آپ پر اکنامکلی اسکویز کرنا پڑے تو ہم کریں گے۔ صحیح سمجھیے آپ، یہی پہلا آپشن ہے۔ یہ تو پہلا راستہ ہو گیا۔ پھر دوسرا آپشن کیا کہتا ہے؟ میں ایزیوم کر رہی ہوں کہ وہ بھی کچھ اسی طرح کا ٹرانزیکشنل یا ٹھنڈا ہوگا۔ دوسرا آپشن تھوڑا مختلف ہے۔ اسے مارکی نے ملٹری فرسٹ کوآپریشن کا نام دیا ہے، یعنی عسکری ترجیح پر مبنی تعاون۔ یہ اپروچ ہسٹوریکلی امریکہ کی فیورٹ بھی رہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ صرف فوج کو جاتا ہے؟ جی، اس میں امریکہ اپنا سارا پیسہ، ٹیکنیکل سپورٹ اور کوآپریشن صرف اور صرف پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی اداروں کو فراہم کرتا ہے۔ ان کا لاجک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی اہداف انہی اداروں کے ذریعے پورے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں عام عوام کا تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ نہیں ہے، اور اس آپشن میں ایک بہت اہم نیوانس ہے۔ اس پورے تعاون کو عوامی نظروں سے بہت دور، بیہائنڈ کلوز ڈورز رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ عوام سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان جو ایک نیچرل مسٹرسٹ یا ناراضگی پائی جاتی ہے، وہ اس سیکیورٹی کوآپریشن کو ڈیریل نہ کر دے۔ تو پیسہ آتا ہے، لیکن وہ ملٹری ہارڈ ویئر یا اسپیسیفک اینٹی ٹیرر آپریشنز تک محدود رہتا ہے۔ سو ملٹری فرسٹ اپروچ میں دا آئیڈیا از کہ یو جسٹ تھرو منی ایٹ دا سیکورٹی انسٹیٹیوشنز اینڈ ہوپ دا پرابلم گوز اوے، اور عام عوام کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا۔ گاٹ اٹ۔ اور تیسرا آپشن کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی پالیسی بھی ہے جو ایکچولی عام لوگوں کے بارے میں سوچتی ہو؟ ہاں، جو تیسرا راستہ مارکی سجیسٹ کرتے ہیں وہ ہے کمپریہنسو کوآپریشن، یعنی جامع تعاون۔ یہ سب سے براڈ اور مشکل اپروچ ہے۔ یہ باقی دونوں سے کیسے الگ ہے؟ اس اسٹریٹجی میں امریکہ صرف سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ساتھ مل کر کام نہیں کرتا، بلکہ وہ سویلین لیڈرشپ، مقامی حکومت اور سول سوسائٹی کے ساتھ بھی ڈیپ انگیجمنٹ کرتا ہے۔ مطلب ہیلتھ اور ایجوکیشن جیسی چیزوں پر بھی فوکس ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اس اپروچ کا بنیادی مقصد ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسانی ترقی، بہتر طرز حکمرانی اور لمبے عرصے کا معاشی استحکام پیدا کرنا ہے۔ یہ اسٹریٹجی مانتی ہے کہ جب تک عام عوام اور انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں ہوں گے، تب تک کوئی بھی سیکیورٹی گول پرماننٹلی اچیو نہیں ہو سکتا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہمارا بنیادی مسئلہ جس سے ہم نے شروعات کی تھی وہ تھا 6 مہینے میں 3.5 لاکھ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کا، اسپیشلی ڈاکٹرز اور نرسز کا، ملک چھوڑ جانا۔ اگر ہم ان تینوں امریکی فورن پالیسی آپشنز کو اپنے اس لوکل ہاسپٹل کے مسئلے کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ان میں سے کون سا راستہ اس سیلاب کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فورن پالیسی اور اس ہیلتھ کیئر کرائسس کو آمنے سامنے رکھتے ہیں تو ریزلٹس بہت بلیک اینڈ وائٹ نظر آتے ہیں۔
کیسے؟ ان تینوں آپشنز کا امیڈیٹ اور لانگ ٹرم امپیکٹ معیشت پر بالکل تلگ ہے۔ فرض کریں اگر امریکہ ڈیفینسو انسولیشن کا راستہ کمپلیٹلی اپنا لیتا ہے، اس کا فوری نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئی سپوز اکانومی ڈاؤن جائے گی؟ بالکل، ملک پر بیرونی دباؤ بڑھے گا، سینکشنز یا ریسٹرکشنز آئیں گی، فورن انویسٹمنٹ رک جائے گی، اکانومی فوری طور پر شرنک کرے گی۔ اور جب اکانومی شرنک ہوتی ہے تو حکومت سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ پبلک سیکٹر کا بجٹ کاٹتی ہے، صحیح۔ اسپتالوں کے فنڈز رک جائیں گے، لائف سیونگ مشینز خراب ہوں گی تو ریپیئر نہیں ہوں گی، سٹاف کی تنخواہیں فریز ہو جائیں گی۔ اور اس کا سیدھا اثر ان ڈاکٹرز پر پڑے گا۔ ایگزیکٹلی، جاب کرائسس فوری طور پر مزید خراب ہو جائے گا، اور جو ڈاکٹرز اور نرسز ابھی تھوڑی بہت امید پر رکے ہوئے تھے وہ بھی فوری طور پر پہلی فلائٹ پکڑ کر باہر نکل جائیں گے۔ یعنی ڈیفینسو انسولیشن برین ڈرین کو ڈائریکٹلی ایکسلریٹ کرے گی۔ یہ کازیلٹی تو بہت کلیئر ہے۔ ڈیفینسو انسولیشن مینز اسکویزنگ دا اکانومی، جس کا مطلب ہے اسپتالوں کے فنڈز رک جانا اور نتیجتاً ڈاکٹرز کا ملک چھوڑ دینا۔ ایک پورا ڈومینو ایفیکٹ ہے۔ لیکن پھر ملٹری فرسٹ کوآپریشن کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ پیسہ تو اس میں بھی آ رہا ہے نا ملک میں۔ پیسہ ضرور آ رہا ہے، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ ملٹری فرسٹ اپروچ میں ڈالرز صرف اور صرف سیکیورٹی ڈومینز تک آتے ہیں، عام لوگوں تک نہیں پہنچتے۔ نہیں، ایک عام پبلک ہیلتھ سیکٹر یا سویلین جاب مارکیٹ کو اس ڈالر انفلکس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کی زندگی پر اس ملٹری کوآپریشن کا زیرو امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس کی حالت تو وہی رہتی ہے۔ بالکل، نہ اس کی تنخواہ بڑھتی ہے، نہ اسے بہتر میڈیکل اکوپمنٹ ملتا ہے، تو اس کے پاس رکنے کی کوئی سالڈ ریزن نہیں بچتی۔ وہ فرسٹریٹڈ ہو کر ایونچولی ملک چھوڑ دے گا۔ جس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ بنتا ہے کہ کمپریہنسو کوآپریشن ہی واحد پریکٹیکل راستہ بچتا ہے جو اس برین ڈرین کے مسئلے کو ایکچولی ایڈریس کر سکتا ہے۔ 100%، کیونکہ کمپریہنسو کوآپریشن ہی وہ واحد اپروچ ہے جو کور ایشو کو ہٹ کرتی ہے، اور وہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ اور گورننس۔ لمبے عرصے کا حل یہی ہے۔ جی، اگر لمبے عرصے کے جاب کرائسس کو کاؤنٹر کرنا ہے اور اپنے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو بکھرنے سے بچانا ہے تو سول اداروں میں کیپیسٹی بلڈ کرنی ہوگی۔ جب ہیلتھ سیکٹر میں ٹرانسپیرنسی آئے گی، گلوبل سول سوسائٹی اور سویلین لیڈرشپ مل کر کام کریں گے تو تبھی جا کر فورن انویسٹمنٹ آئے گی، اور جب انویسٹمنٹ آئے گی تو معیشت کو ایک جینوئن سہارا ملے گا۔ جب اکانومی تھوڑی سانس لے گی اور اسپتالوں کے حالات بہتر ہوں گے، تبھی ان اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیکنیکی ماہرین کو ملک میں رکنے کی کوئی لاجیکل ریزن نظر آئے گی۔ یہ فوری حل نہیں ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم ریکوری کا واحد راستہ ہے۔ یہ ساری معاشی کاریاں آپس میں بہت ڈیپلی جڑی ہوئی ہیں، اور اس اکانومی کے پہلو کو مزید سمجھنے کے لیے ہمارے سورسز میں موجود فریڈرچ نومن فاؤنڈیشن کی رپورٹ کا حوالہ دینا بہت کروشل ہے، جو 2024 کے US الیکشنز کے حوالے سے ہے۔ ہاں، زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ US الیکشنز ان کے اپنے انٹرنل مسائل ہیں، یہاں کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ڈیٹا بتاتا ہے کہ امریکہ $5 بلین سالانہ کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ بہت بڑا۔ اب US الیکشن جیت کر پریزیڈنٹ کون بنتا ہے اور وہ کیا پالیسیز لاتا ہے، اس کا ہماری جاب مارکیٹ پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اور یہاں میں ایک بہت واضح ڈسکلیمر دینا چاہتی ہوں، ہم یہاں کسی کینڈیڈیٹ، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا کمالا ہیرس اور بائیڈن، ان کی پولیٹیکل حمایت یا مخالفت بالکل نہیں کر رہے۔ بالکل، ہم اسٹرکٹلی نیوٹرل ہیں۔ ہم اسٹرکٹلی اس رپورٹ میں دی گئی ان کی اکانومک پالیسیز اور ان کے اثرات کا بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ کلیریفیکیشن واقعی بہت ضروری ہے۔ اچھا، رپورٹ کی ڈیٹا کو اگر ہم اسٹرکٹلی انالائز کریں تو دو مختلف اپروچز سامنے آتی ہیں۔ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور صدارت کی بات کریں تو ان کی پالیسی بہت زیادہ ٹرانزیکشنل تھی۔ ٹرانزیکشنل سے کیا مراد ہے یہاں؟ انہوں نے اپنے پچھلے دور میں $1.3 بلین کی سیکیورٹی ایڈ ایک جھٹکے میں کاٹ دی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک کنڈیشنز میٹ نہیں ہو رہی تھیں۔ اگر آپ اس اپروچ کو ماکی کے فریم ورک میں رکھ کر دیکھیں تو یہ ڈیفینسو انسولیشن کے بہت قریب نظر آتی ہے۔ یعنی دباؤ بڑھانا اور ایڈ روکنا۔ جی، دباؤ بڑھانا، ایڈ روکنا اور سفارتی سطح پر ہارڈ لائن لینا۔ دوسری طرف بائیڈن اور کمالا ہیرس ایڈمنسٹریشن کا طریقہ کار مختلف رہا۔ انہوں نے ایڈ کاٹی نہیں تھی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے $101 ملین کا ایک ایڈ پیکج جاری رکھا
اور ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا، گرین الائنس۔ جو کلائمیٹ چینج وغیرہ پر فوکس کرتا ہے؟ صحیح، یہ الائنس کلائمیٹ چینج، ایگریکلچر اور رینیوبل انرجی پر فوکس کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ کمپریہنسو کوآپریشن کا ہی ایک حصہ لگتا ہے، جہاں سول سوسائٹی اور ہیومن ڈیولپمنٹ پر پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ اس اکنامک ایڈ کا سیدھا اثر معاشی استحکام پر پڑتا ہے۔ اور اس فرق کا پریکٹیکل امپیکٹ بہت میسو ہے۔ جب ایک ایڈمنسٹریشن $1.3 بلین کٹ کرتی ہے اور ٹریڈ پالیسیز سخت کرتی ہے تو لوکل ایکسپورٹ مارکیٹ ہل جاتی ہے، فیکٹری مالکان آرڈرز لوز کرتے ہیں جس سے لے آفس ہوتے ہیں، جاب مارکیٹ سیچوریٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا اثر الٹیمیٹلی ہر سیکٹر پر پڑتا ہے۔ اس کے برعکس جب گرین الائنس جیسی اسکیمز آتی ہیں جہاں کلائمیٹ اور انرجی کے لیے $101 ملین سرکولیٹ ہو رہے ہیں تو لوکل ریسرچرز، انجینئرز اور پروجیکٹ مینیجرز کے لیے نئی جابز کریٹ ہوتی ہیں۔ ان تمام میکرو اکنامک شفٹس کا ڈائریکٹ ریپل ایفیکٹ اس مقامی اسپتال تک جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر اوورآل معیشت گرو کر رہی ہے تو اسپتال کو اچھی فنڈنگ ملے گی اور ڈاکٹر کی نوکری بچی رہے گی۔ اگر US ایکسپورٹ مارکیٹ ٹائٹ ہو گئی، ٹیکس کلیکشن گری تو اسپتال کا بجٹ کٹ ہوگا اور وہ ڈاکٹر گلف نیوز کی اگلی لسٹ کا حصہ بن جائے گا۔ آپ نے پوری سائیکل کو بالکل صحیح ٹریس کیا ہے۔ ایڈ کے پروگرامز ہوں، گرین الائنس ہو یا ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہوں، یہ سب جب ایکٹیولی آپریٹ کرتے ہیں تو ان سے نئے معاشی مواقع بنتے ہیں۔ لوگ ملک چھوڑ کر اس لیے نہیں جاتے کہ انہیں وہاں کا موسم پسند ہے، بالکل نہیں۔ وہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں ان کی سکلز ضائع ہو رہی ہیں اور ان کا کریئر ایک ڈیڈ اینڈ پر ہے۔ اکنامک ٹائز اور ایڈ اگر لوکل انفراسٹرکچر اور جاب مارکیٹ کو بوسٹ کرتی ہیں تو ہمارا ٹاپ ٹیئر ٹیلنٹ ڈیفینیٹلی یہاں رک کر سرو کرنا پریفر کرے گا۔ لیکن اس سب میں ایک اور بڑا ہی عجیب سا تضاد ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ جو 3,50,000 لوگ اس سال کے پہلے 6 مہینوں میں ملک چھوڑ گئے، ان میں صرف ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہی نہیں تھے۔ اور کون تھا؟ ان میں سب سے بڑی تعداد ٹیکنیکل سیکٹرز یعنی تکنیکی شعبوں کی تھی۔ IT ایکسپرٹس، انجینئرز اور جدید ٹیکنالوجی کو چلانے والے ماہر۔ یہ وہ دماغ ہیں جو کسی بھی ماڈرن اسٹیٹ کے ڈیجیٹل اور فزیکل انفراسٹرکچر کی بیک بون ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ ریاست کا اہم ترین حصہ ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم ڈینیل مارکی کی پالیسیز یا امریکی سوچ کو دیکھیں تو ان کی زیادہ تر پریشانی اور فوکس صرف سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم اور نیوکلیئر ویپنز کے ارد گرد ہی گھومتی نظر آتی ہے۔ ان کا سارا فوکس سیکیورٹی پر ہے جبکہ یہاں سے لوگ ٹیکنیکل سیکٹرز کے جا رہے ہیں۔ یہ ایک نہایت اہم سوال اٹھاتا ہے۔ یہاں ایک بہت واضح مس میچ ہے۔ امریکہ کی بنیادی پریشانی سیکیورٹی ہے اور پاکستان کا بنیادی مسئلہ اپنے ٹیکنیکل ہیومن کیپٹل کا ضیاع ہے۔ یہ دونوں آپس میں میچ نہیں کرتے۔ یہی پوائنٹ ہے، امریکہ اس خطے کو صرف سیکیورٹی کے چشمے سے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر آپ اسے ڈیپلی سوچیں تو ماڈرن سیکیورٹی آخر ہے کیا؟ آج کی سیکیورٹی صرف بندوقوں سے نہیں ہوتی، سائبر سپیس سے ہوتی ہے، ٹیلی کمیونیکیشن سے اور ایڈوانس لاجسٹکس سے ہوتی ہے۔ اگر ایک ملک اپنے تمام تکنیکی ذہن کھو دے گا تو اس سے نہ صرف معیشت تباہ ہوگی بلکہ لانگ ٹرم میں کسی بھی قسم کا انفراسٹرکچر سسٹین کرنا ناممکن ہو جائے گا، چاہے وہ انفراسٹرکچر سول ہو یا سیکیورٹی کا۔ ایگزیکٹلی۔ اگر آپ کے پاس سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس نہیں رہیں گے، اگر ٹیلی کام انفراسٹرکچر چلانے والے بریلینٹ انجینئرز سارے کے سارے UK شفٹ ہو جائیں گے تو وہ سیکیورٹی انفراسٹرکچر کون چلائے گا جس میں امریکہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ مطلب US آ کر ملینز آف ڈالرز کا ہائی ٹیک سرویلنس اکوپمنٹ یا ملٹری ٹیک پرووائڈ کر دے، لیکن اگر گراؤنڈ پر اس اکوپمنٹ کو سمجھنے والے اور آپریٹ کرنے والے ٹاپ ٹیئر ٹیکنیکل مائنڈز ہی موجود نہیں ہیں کیونکہ وہ تو اپنا بیگ پیک کر کے باہر جا چکے ہیں، تو اس ٹیک کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیس لیول انجینئرنگ سکلز والوں سے ہائیلی کمپلیکس سسٹمز آپریٹ کروائیں اور ٹاپ ریزلٹس ایکسپیکٹ کریں۔ ایسا لگتا ہے جیسے امریکی پالیسی میکرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ جس اسٹیٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیٹ اپنے چلانے والے دماغ ہی کھو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مارکا کی کمپریہنسو کوآپریشن اپروچ صرف کوئی آئیڈیلزم والی باتیں نہیں ہے بلکہ یہ خود امریکہ کے ہارڈ کور اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے۔ میک سینس۔ دیکھیں، ایک ریاست صرف جغرافک بارڈرز کا نام نہیں ہوتی۔ ریاست بنتی ہے اپنے عوام سے، اپنے ڈاکٹرز سے، اساتذہ سے، IT ایکسپرٹ سے اور انجینئر سے۔ جب یہ کور حصہ وہی ملک چھوڑ کے نکل جائے
تو وہ ریاست بیسکلی اندر سے کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ہولو سٹیٹ بن جاتی ہے۔ جی، ایک ہالو سٹیٹ کے اندر آپ کبھی بھی اپنے لانگ ٹرم سیکیورٹی اہداف پورے نہیں کر سکتے۔ امریکی پالیسی سازوں کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ سٹیبلٹی صرف بارڈر سیکیور کرنے سے نہیں آتی، بلکہ ہیومن ریسورس کو سیکیور کرنے سے آتی ہے۔ اچھا، تو اس سارے ڈسکشن کو اب تھوڑا ریپ اپ کرتے ہیں۔ ان رپورٹس، کتابوں اور سٹیٹسٹکس کے جائزے سے ایک بات تو شیشے کی طرح صاف ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز اور فارن پالیسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف کتابوں میں، خبروں میں یا واشنگٹن کی بند میٹنگز تک محدود رہتی ہو۔ اس کا اثر زمین پر ہوتا ہے۔ بہت گہرا اثر۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یو ایس پالیٹکس کا ان کی عام زندگی سے کیا تعلق ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کر جو فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ ڈیفینسو انسولیشن ہو یا کمپریہنسو کوآپریشن، اس کا براہ راست اثر اس بات پر پڑتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو کر اپنے لوکل ہاسپٹل جائے تو وہاں کوئی ماہر ڈاکٹر یا نرس موجود ہوگی یا وہ اچھی تنخواہ کی تلاش میں کینیڈا جا چکی ہوگی۔ یہی کنیکشن سمجھنا ضروری ہے۔ یہ پالیسیز پیپر سے اٹھ کر سیدھا عام عوام کے سروائیول سے جڑ جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان میکرو اکنامک اور فارن پالیسیز کا اثر لوگوں کی روزمرہ زندگی کی کوالٹی پر ڈائریکٹ پڑتا ہے۔ اور اس پورے پکچر کو آبزرو کرنے کے بعد ایک آخری نیا اور بڑا ہی فکر انگیز سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ کیا سوال ہے؟ اگر اس برین ڈرین کی رفتار اسی طرح لگاتار جاری رہی تو کیا ہوگا؟ اگر سوسائٹی سے سارا ٹیکنیکل اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیلنٹ نکل گیا تو کیا یہ ممکن ہے کہ ریاست خود بخود اتنی کھوکھلی ہو جائے کہ امریکہ کی ڈیفینسو انسولیشن کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ یہ تو بہت گہرا تھاٹ ہے۔ کیونکہ جس ملک کا ذہن اسے چھوڑ جائے وہاں فارن پالیسی کی کسی بھی لمبی چوڑی حکمت عملی کے کامیاب ہونے کی بنیادی باقی نہیں رہتی۔ جب چلانے والے ہاتھ اور بڑے مسائل کو سالو کرنے والے دماغ ہی وہاں موجود نہیں ہوں گے تو کوئی بھی پالیسی آخر کس پر نافذ ہوگی؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر یقیناً سب کو گہری سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔